اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت ہی عزیز ساتھیوں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہائی کورٹ سے نکلا ہوں. آج مجھے جو مایوسی ہوئی ہے، جو افسوس ہوا ہے، جو دکھ ہوا ہے اے جی آفس کی کارکردگی پہ، اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ شاہین کو میں نے بیٹی کہا ہوا ہے، وہ یتیم اور یسیر ہے، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو اس کو میں نے اپنی بیٹی، اور اس کو ابھی تک بیٹی سمجھتا ہوں. اس نے سعودی عرب میں بہت خدمات کی، ادھر آئی، اس کا سلیکشن ہوا 26 جولائی 2022 کو بطور ڈاکٹر، لیکن اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا تھا. بعد میں جب اس کو پتہ چلا، اس نے رائیور دیا، اس کا رائیور ایکسیپٹ نہیں ہوا. وہ لمبی بات ہے. یہ اسی طرح اس نے ریپرزنٹیشن کی، وہ پینڈنگ تھی. اس عرصے میں مارچ میں ہماری حکومت آ گئی. یمین صاحب گنڈا پور کے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو وہ یہاں چیف منسٹری کے لیے چند دن بعد آئے اور پھر واپس گئے، کیونکہ وہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ آ رہے. میں نے یہ بات ان کو بتائی تو انہوں نے وائس میسج جو ریکارڈڈ ہے، وائس میسج میں کہا کہ اس میں ڈاکٹر فوزیہ شاہین کا کوئی قصور نہیں ہے. میں ہیلتھ منسٹر کو کہتا ہوں ایک ہفتے کے اندر اس کو جو ہے لگا دیا جائے گا بطور ڈاکٹر. وہ ریکارڈڈ وائس میسج. میں نے ہیلتھ منسٹر اس وقت قاسم علی شاہ تھے، ان کو فون کیا. انہوں نے کہا مجھے چیف منسٹر کا، انہوں نے بھی وائس میسج میں کنفرم کیا کہ چیف منسٹر کا آرڈر آ گیا. اور میں نے جو ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو کہہ دیا، اس وقت ڈاکٹر شوکت کو فون کیا. انہوں نے کہا مجھے آرڈر آ گئے، ایک ہفتے میں ہو جائے گا. وہ ہفتے میں نہیں ہوا. کافی وقت جب گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. مئی میں ہم نے ریٹ پٹیشن کی. جب ریٹ پٹیشن کی تو بھی چیف منسٹر نے کہا کہ ہماری حکومت ہے، ہمارا جو اے جی آفس ہے وہ کنسیڈ کرے گا. ابھی پرسوں، آج وہ کیس فکس تھا. میں نے اے جی شاہ فیصل سے بات کی. انہوں نے کہا میں خود پیش ہوں گا اور میں کنسیڈ کروں گا. آج میں جب کیس کے لیے آیا تو انعام اللہ یوسف زئی صاحب جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نمبر 1 ہیں اور بہت بڑے افسر ہیں، اس افسر صاحب کو میں نے کہا کہ آج کون پیش ہوگا. انہوں نے کہا وکاس صاحب پیش ہوں گے، اور وکاس صاحب کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں. جب کیس کال ہوا اور جب وکاس صاحب پیش ہوئے تو میں نے عدالت کو کہا کہ مجھے اے جی کی اور جو ایڈیشنل اے جی 1 ہے انہوں نے کہا کہ انسٹرکشن یہ ہے کہ یہ کنسیڈ کریں گے. اس نے وکاس صاحب نے کہا جی مجھے کوئی انسٹرکشن کسی قسم کی نہ اے جی نے دی ہے، نہ اے ڈی جے 1 نے دی ہے، مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. تو کیس آرگو کرے. کیس ہم نے آرگو کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہوگا عدالت کرے گی. لیکن اگر چیف منسٹر کی کمٹمنٹ کی یہ عادت ہے، جو اس وقت کا ہیلتھ منسٹر تھا اس کی یہ عادت ہے، ہیلتھ سیکرٹری ابھی جو نیا ہیلتھ منسٹر بنا احتشام صاحب، میں نے احتشام صاحب کو کہا، انہوں نے کہا میں ڈپٹی سیکرٹری کو کہتا ہوں وہ کنسیڈ کرے گا. تو یہ ساری باتیں، اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور جو ہمارے اے جی آفس ہے وہ ان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے، انتہائی دکھ ہوا ہے. یہ تو جو ہوگا ڈاکٹر فوزیہ شاہین کے کیس میں اعجاز انور صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد آرڈر اناؤنس کروں گا. وہ جو آرڈر بھی ہوگا، آرڈر کو دیکھا جائے گا. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل کوآرڈینیشن ہے اس کی کیا حالت ہے، کیا کوئی کوآرڈینیشن ہے. اور جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انعام یوسف زئی نے مجھے جو سٹیٹمنٹ دیا عدالت میں، مجھے کہا کہ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں وکاس صاحب کو، اور وکاس صاحب نے میرے سامنے ججز کو کہا کہ مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں دی گئی. جھوٹ کس نے کہا ہے؟ انعام یوسف زئی نے کہ وکاس نے؟ اور کیا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جناب اے جی صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں، اب تو میں ان کو صاحب کہوں گا، ان صاحب کو جب فون کیا تو وہ صاحب اس وقت بدقسمتی سے وہ ہاسپٹل میں تھے،
تو میں ان سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں انہیں اتنا ہی بتایا کہ یہ ہوا ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے، اللہ صحت دے، تو پھر بات کریں گے. تو وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نام یوسف زئی کو انسٹرکشن دی گئی تھیں اور بلال کو بھی دی گئی تھیں، ان کو پتہ ہے. تو یہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، اور جھوٹا جو بھی ہے اس پہ لعنت ہو.